خواتین و حضرات، ہم مختلف مضامین کے ذریعے آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو انفیکشن کنٹرول کی اہمیت بتانے کے لیے ہم آپ کو معلومات پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو سکے کہ انفیکشن کنٹرول اور بیماری کے کنٹرول سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مسلسل دوائیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مضمون سید شہزاد عالم نے اخبار جنگ میں چھپا ہے، جس کی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ دواؤں کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چند روز قبل وزارت صحت نے ملٹی نیشنل اور مقامی دوا ساز اداروں کو قیمتوں میں 20 سے 100% اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 350 میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بقیہ ادویات میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ جلد متوقع ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کھانسی کے شربت کی قیمت میں 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ سر درد کی گولی کے پیکٹ کی قیمت میں 130 روپیز کا اضافہ، جبکہ ڈائبٹیز اور اینٹی بائیوٹک کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس عوام دشمن فیصلے پر کچھ سیاسی جماعتوں نے نیم دلانہ احتجاج کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ یوں غریب عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وزارت صحت، جسے نہ تو دواؤں کی کوالٹی کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ہی مارکیٹ میں عدم دستیابی کی کوئی خبر ہوتی ہے، نہ ہی یہ معلوم کرنے کی زحمت کرتی ہے کہ کتنی جعلی ادویات اور زائد میعاد کی ادویات کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں، اسے بس عوام کے بجائے ادویہ ساز کمپنیوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ سستی اور غیر معیاری ہربل ادویات کے لیبل کے آڑ میں کیا کیا بک رہا ہے، انہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں مرنا تو غریب عوام کو ہی ہے۔ ان کے نمائندوں کو تو مفت ادویات اور بیرون ملک علاج کی سہولت حاصل ہے۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ عوام ایک تو مہنگی ادویات خریدیں، اس پر یہ گارنٹی بھی نہیں کہ یہ دوا اصلی بھی ہے یا نہیں۔ ہر تھوڑی مدت کے بعد یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ نقلی انجیکشن یا غیر معیاری ادویات سے کوئی مریض انتقال کر گیا، جس کی ذمہ داری ڈاکٹر سے لے کر انتظامیہ اور ادویات والے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وطن عزیز میں ادویات پہلے ہی غریب آدمی کی پہنچ سے دور تھیں۔ دماغ کے ٹیومر کے علاج سر درد کی گولی سے لے کر کرنے والے غریب مزدور کی پہنچ سے یہ گولی بھی اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ ٹی بی کا علاج کھانسی کے شربت میں ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ دوا مہنگی کر کے موت کو سستا کر دیا گیا ہے، اور پہلے سسک کر مرتے تھے، اب ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں۔ کچھ سستا نہیں ہوا، کچھ سستا ہو یا نہیں، موت تو سستی ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اس مضمون کے حوالے سے بتانے چاہیں گے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ بیماریوں سے بچاؤ کے انتہائی اہم طریقوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو بیماریوں سے بچائیں، تاکہ یہ مسائل ہمارے گھر میں ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو نہ محسوس کرنے پڑیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ صحت.com کی ویب سائٹ پر جتنی بھی بیماریوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جتنا بھی ٹائم آپ صرف کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹائم صرف کرنے سے آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکیں گے اور ان جعلی دواؤں سے اور مہنگی دواؤں سے بچ سکیں گے۔ یہی ہمارا اہم موضوع ہے، اور ہمارا یہی سلوگن ہے کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف، یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ہر فرد محفوظ نہ ہو۔ بہرحال ہم اپنی توجہ ساری انفیکشن کنٹرول اور کینسر کنٹرول اور بیماریوں کے کنٹرول کے اوپر مرکوز رکھتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بے شمار بیماریاں بآسانی طور پر کنٹرول ہو سکتی ہیں، جب کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ بیماریاں
ہمارے جسموں میں کس ذریعے سے داخل ہو رہی ہیں۔ ہم ان راستوں کو بند کریں گے، ہم ان مسائل کو دور کریں گے جن کے ذریعے ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اویئرنیس حاصل کر کے، آگاہی حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بیماریوں سے دور رکھیں تاکہ ہمارے مسائل کم سے کم ہوں، اور ہمارا پیسہ جو کہ بیماریوں کے علاج کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ ہمارا پیسہ بچ سکے، وہ ہمارا پیسہ بچوں کی تعلیم پر اور ان کی خوراک کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ اچھی خوراک بہت ضروری ہے۔ اچھی خوراک نہیں ملے گی تو جسم کمزور ہو جائے گا اور بیماریاں حملہ کریں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان بیماریوں سے بچ کر ہم اپنے پیسے کو بچائیں اور اس کو اپنی خوراک پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر اور اپنی ترقی پر خرچ کریں۔